روبینہ نے مینشن کی ہوئی تھی گروپ میں، تو مجھے امید ہے کہ سب کو پتا ہوگا کہ کہاں سے کہاں تک ہم نے پڑھنا ہے۔ چلے کوئی مجھے بتائے کہاں سے کہاں تک ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو آپ سب مطلب یعنی غور سے آپ لوگوں نے آیات نمبر دیکھی ہیں کہ نہیں، مجھے پھر سے سب کو بتانا ہوگا۔ چلے جی شاباش، بتائیں کون بتائے گا، روبینہ کے علاوہ کون بتائے گا؟ جی سلمہ کو تو پتہ نہیں، وہ تو آپ آ جائیے۔ زبیدہ آپ بتائیں کہاں سے کہاں تک ہے ہماری آیات؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب گروپ چیک نہیں کرتے، وہ جس کو دینا ہوتا ہے نا، یعنی جو مینشن کرتا ہے جو بندہ، اس کو تو آلریڈی پتہ ہی ہوگا، لیکن میں کیا بلکہ آپ سب کے فائدے کے لیے ہے کہ کم از کم آپ گروپ میں دیکھ لیا کریں کہ کتنی آیات دی گئی ہیں۔ اب تو باقاعدہ ایک پیج جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب ہمارا لاسٹ جس پہ اینڈ ہوا ہے تو اس سے آگے جو آیات ہوں گی پورے ایک پیج کی، تو وہ ساری کی ساری ہوں گی، تو کیا کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون سی ہیں؟ چلے روبینہ آپ اناؤنس کر دیں کہ یہ آیات ہیں، اور ہم نے یہ والی آیات جو ہیں تو آج پڑھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیچر سورہ الاعراف آیت نمبر 164 سے 170 تک پڑھنا ہے۔ ہاں شاباش، دیکھیں کیسے ان کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے چلیں جی۔ اچھا لاسٹ ٹائم ہم کس چیز کے بارے میں پڑھ رہے تھے روبینہ؟ چلیں بتائیں کس کے بارے نبر میں کے ہم پڑھ رہے؟ نبر ٹھیک کے ہے، بارے میں ٹیچر، نبر کیا ہوتی ہے؟ واو اور جب ہم تلاوت کر رہے ہوں اور واو اور یا پہ تجدید آ جائے تو اس کو ہم نے ذرا اونچی آواز ہاں ذرا سا تیز ہاں، پڑھنا ہے یعنی اس کو۔ اس پہ آواز پہ تیز تو نہیں پڑھنا، لیکن اس پہ آواز کو اٹھانا ہے، ہاں ذرا اٹھانا اونچا رکھنا ہے نا، کہ وہ جو اونچی یا جی ہے، ہاں واو ہے اور یا ہے، تو اس کی جو موجودگی ہے نا اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہمارے پاس سورہ فاتحہ میں جو مثال ہے نا ایاک، ہاں ہاں، اور یا میں نے کیونکہ آپ کو ایک ٹیچر اور اس میں ایک ساکن ہوتا ہے، ایک حرکت والا ہوتا ہے، ٹھیک متحرک ہے ہے، تو بالکل، اس کو ذرا بالکل صحیح، زور بالکل سے صحیح، ذرا ہاں ایسے مضبوطی سے پڑھتے ہیں۔ ہاں، تو دیکھیں نا جیسے یہ یا واو مشدد اگر آئیں گے، ظاہر موسٹلی وہ تقریباً درمیان میں ہی آتے ہیں نا، اگر جی اینڈ پہ جی بھی آ گئے اور اس میں تشدید ہو یا اس طرح کا کوئی ادائیگی ہو، تو ہم نے ایسے ادا کرنا ہے کہ ہمیں کہ بندے کو جو سن رہا ہے اس کو پتہ لگے یہاں پہ دو یا ہیں یا دو واو ہیں، اس طرح اس ٹائپ کی چیز ہو۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ جب واو پہ اگر ہو بھی، یعنی اگر واو ساکن ہے لیکن آگے تشدید ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ اس صورت میں ہمیں پھر کیا کرنا ہے۔ اچھا یہ ہمارا یا اور واو، اس پہ جب تشدید آئے گی ہم نے آواز کو تھوڑا سا اونچا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، باقی کے مقابلے میں، تاکہ یا اور واو جو ہیں ان کی موجودگی ظاہر ہو۔ اور ہم نے اس میں کیا بات کی تھی کہ ایکسیپشنل جو حروف ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہاں جی، کس پہ نبر نہیں ہوتا؟ حالانکہ ان پہ تشدید بھی ہوتی ہے لیکن ہم نبر نہیں کرتے وہاں پہ، وہ کون سے دو حروف ہیں؟ چلیں بتائیں مجھے روبینہ۔ وہ ہے میم مشدد اور نون مشدد۔ میں نے آپ سب کو بتایا تھا نا کہ اگرچہ میم اور نون ان پہ جو تشدید آ جائے نا، تو وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ نبر ہو رہا ہے، وہاں پہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے غنہ۔ تو وہ غنہ جو ہے اس کی وہ جو صفت ہے وہ اس جو نبر ہے اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ میم مشدد اور نون مشدد، اس کو ہم نبر والی لسٹ سے بالکل ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کلکلا والے حروف پر جب ہم کلکلا کرتے ہیں تو وہ بھی ہم یعنی اس حرف کو ظاہر کرتے ہیں نا ایک اس کے ساتھ، یعنی جب ہم خاص کر جب ہم وہ کرتے ہیں یہ کلکلا اکبر جب ہم کرتے ہیں، لیکن ان پہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کہ وہاں پہ ہمارے پاس نبر ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی نبر نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے نکال دینا ہے، یعنی یہ میم مشدد، نون مشدد، اور اسی طرح کلکل والے حروف جو ہے نا تو ان پہ نبر نہیں کرتے، یعنی جہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ نبر جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا۔ اور میں نے آپ کو ایک اور چیز مثال دی تھی نا اس میں، یہ واو مشدد اور یا مشدد کے ساتھ، کہ اگر ہمارے پاس مد لازم ہو اور مد لازم کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے، تشدید، تو وہ جو تشدید ہے اس پہ جب ہم آواز کو ایسے اٹھائیں گے تو وہ کیا چیز ہوگی، وہ بھی نبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم ساکن کرتے ہیں تبھی ہم نبر کر سکتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اگر ہمارے پاس لین یا مت کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پہ ہم نے نبر کرنا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی موجودگی کو ہم کیا کریں گے، یعنی ایک جھٹکے کے ساتھ ہم وہ جو جھٹکا ہم لگاتے ہیں
وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایکچولی نبر ہی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں السماء، یا ہم کہتے ہیں شیء، تو آخر میں جو کی آواز نکل رہی ہے نا، یہ آخر میں یہ چیز کیا ہے؟ یہ نبر ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس ایسا حرف آ جائے کہ جس کے اینڈ پہ آخری والے، یعنی ایسا کلمہ آ جائے کہ جس کے آخری حرف پہ آپ کے پاس تشدید ہے، تو اس پہ جب آپ وقف کریں گے یا اس حرف کو آپ ساکن کریں گے، تو اس کو اس طرح ادا کریں گے کہ سننے والے کو لگے کہ آپ دو حروف پہ سکون اختیار کر رہے ہیں. وہاں پہ دو حروف ہیں. دو حروف کیوں ہیں؟ تشدید کے نیچے ایکچولی دو حروف ہی ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. لیکن جب ہم وقف لینے کی صورت میں دونوں کو ہی جو ہے وہ ساکن کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے دونوں کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے. تو دونوں کی ادائیگی جس سکون والی کیفیت میں جب ہم کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ پھر نبر ہوتی ہے. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس طرح وقف لے رہے ہیں کہ سننے والے کو لگے کہ یہاں پہ ایک نہیں بلکہ دو حرف ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی فَطَل، یعنی وہ ہے فَطَلٌ. اب جو رواں حالت میں ہوگا نا، یہاں پہ نبر نہیں ہے. فَطَلٌ تو نبر تو نہیں ہے. لیکن اگر میں نے اس کو ساکن کر دیا، میں اس پہ رک گئی، میں نے وقف لے لیا، تو پھر میں کہوں گی فَطَل. یا میں نے آپ کو مثال دی تھی مستمر، اور وہ ایکچولی کیا ہے؟ مستمر ایسے ہے، یعنی را پہ تشدید ہے. لیکن جب ہم را کو ساکن کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں ہم ایسی آواز رکھیں گے اور را میں تقریر بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر واضح ہونی چاہیے کہ ایک تو آپ نبر بھی کر رہے ہیں، تقریر بھی ادا کر رہے ہیں، اور را کی جو اس کے اوپر جو حرکت ہے، تو اس کی جو ادائیگی ہے وہ بھی آپ صحیح کر رہے ہیں. حالانکہ را کے اینڈ پہ وہ ہے، ضمہ ہے، لیکن چونکہ میم پہ ہمارے پاس کسرہ ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس را کو ہم لائٹ پڑھیں گے. مستمر، مستمر. تو دیکھیں آواز آخر میں میری یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ میں جیسے دو را پہ وقف کر رہی ہوں. اچھا، یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو مزید جو حالتیں ہیں یا کیفیتیں ہیں اس کی، یہ نبر کی جو مزید چیزیں ہیں، یعنی ایک میں ہم نے دیکھا کہ جو وصلاً، یعنی وصلاً اگر ہم اس پہ وصل کریں یا ہم وقف کریں، تو ہم نے وہاں پہ نبر کرنا ہی کرنا ہے، یعنی یا وہ مشدد جب آ جائیں. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مد لازم مستقل کلمی اگر آ جائے، تو ظاہر وہ موسٹلی کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں ہی ہوتا ہے نا. تو اگر ہم رکتے ہیں یا ہم اس کو جاری رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وصلاً وقفاً دونوں حالتوں میں وہاں پہ نبر ہوگا. ہم تشدید پہ آواز کو اٹھائیں گے. اور جو میں نے آپ کو نیکسٹ مثالیں دی، تو یعنی ایک السماء کی اور ایک وہ جو مستمر کی دی میں نے، تو اس میں دیکھیں وہ نبر اس وقت ہوگا جب ہم لاسٹ حرف کو ساکن کریں گے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم وصل کرتے اس کو پڑھیں گے تو وہاں پہ نبر ہوگا. لیکن اگر ہم کیا کہتے ہیں، یعنی وہ جو وصلاً ہم اس کو اکٹھا کر کے پڑھ رہے ہیں تو نبر ہم کریں گے. لیکن اگر ہم رک گئے وہاں پہ، ہم نے ایک وقفہ لے لیا، تو پھر نبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی حالت جو میں نے ہم کو بتائی کہ وصلاً وقفاً دونوں جگہ ہم کیا کریں گے؟ نبر کی کیفیت کو اختیار کریں گے. سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ وقفاً تو نبر ہوگا، وصلاً نہیں ہوگا. وصلاً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہم اس کو کنٹینیو کر کے پڑھ رہے ہیں تو وہاں